امین الحق صاحب، نئی حلقہ بندیوں سے متعلق خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا جب تک 3 کروڑ نہیں گنے جاتے تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ ایم کیو ایم بنیادی طور پہ چاہتی کیا ہے؟ اب اگر الیکشن التوا کا شکار ہو جاتے ہیں تو کیا پھر اس کی ذمہ داری بھی آپ لیں گے؟ دیکھیں فیصل، میرا خیال ہے دو چیزیں۔ نمبر 1 کہ ایم کیو ایم ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہمیشہ اپنے عوام، اپنے کارکنان، اپنے ووٹر سپورٹر کے درمیان رہتی ہے، اور ہمارا ووٹر سپورٹر کیا کہتا ہے کہ، اور نہ صرف ووٹر سپورٹر بلکہ شہر میں رہنے والے دوسری سیاسی پارٹی کے لوگ بھی ہمیشہ اس بات کو آواز اٹھاتے رہے کہ 2017 کی جو سینسس ہوئے تھے اس میں بھی کراچی کو انڈر کاؤنٹ کیا گیا تھا، اور پھر آپ سب نے دیکھا کہ 2023 کی جب ڈیجیٹل سینسس ہونے جا رہا تھا اور جب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 98% کام مکمل کراچی کا ہو چکا ہے، تو 1 کروڑ 33 لاکھ کی آبادی تھی، جو کہ پچھلے سینسس کے مقابلے میں بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں 28 لاکھ کم تھی۔ ایم کیو ایم نے اس پہ آواز اٹھائی، شواہد جمع کیے، لوگوں کو کنونس کیا، بیوریو آف اسٹیٹس کے سامنے وہ شواہد رکھے، فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو باتیں بتائی، اور کہ کراچی کے 32,000 فلیٹس کو گینا نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے میرا خیال ہے مختلف گھروں پہ جا کے کاؤنٹنگ نہیں ہوئی، ہم نے وہ شواہد بتائے، تو اس کے بعد سب نے کیا دیکھا کہ اگلے 2 ہفتے کے بعد جب سینسس 98% مکمل ہو چکا تھا تو 1 کروڑ 33 لاکھ کی آبادی بڑھ کر 1 کروڑ 92 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ لیکن کیا یہ آبادی ایکچوئل نہیں؟ ایم کیو ایم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ کراچی کی آبادی لگ بھگ 3 کروڑ کی آبادی موجود ہے، اور پھر اس کو سپورٹ کیا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے جو چیئر پرسن ہے آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے غالباً 3 سال یا 4 سال پہلے جو کراچی کے کور کمانڈر تھے نوید مختار صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے۔ پھر میرا خیال ہے جتنی این جی اوز ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، بلکہ اب ہمارے شدید ترین مخالف ہے میرا خیال عوامی نیشنل پارٹی ہے، ان کے کراچی کے جو صدر، سندھ کے جو صدر تھے شاہی سید صاحب، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ آزادانہ طریقے سے، شفاف طریقے سے مردم شمارے کا انعقاد کیا جائے، اور اگر کراچی کے آبادی کو انڈر کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ایم کیو ایم اس کی مذمت کرے گی، اور ایم کیو ایم نہ صرف جو جمہوری طریقہ کار ہے کہ پریس کانفرنس کر کے، اسمبلی میں آواز بلند کر کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، اور اگر اس میں مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آخری حربہ کیا ہوتا ہے کہ سڑکوں پر آنا، سڑکوں پہ آ کر کے اپنے اس کے لیے ٹائم کتنا ہے امین الحق صاحب؟ اس کے لیے ٹائم کتنا ہے امین صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اتحادی، دوسرا پیج آپ سوال پوچھ رہے کہ الیکشن کے حوالے سے، جی نہیں، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں۔ بات جو آپ کہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، ایم کیو ایم ویری سمپل سی بات ہے، ایم کیو ایم کبھی الیکشن سے نہیں بھاگتی۔ پچھلے 7 یا 8 الیکشن جو میرا خیال ہے 87 سے لے کر 2023 تک ہو چکا ہے، ایم کیو ایم ہمیشہ اس میں شامل رہی ہے اور ہمیشہ کامیابی حاصل کرتی چلی آ رہی ہے۔ ایم کیو ایم سمپل سی بات کرتی ہے کہ بھائی ہمارے سامنے ایک مثال کیا موجود ہے، پنجاب اسمبلی کی مثال موجود ہے، کے پی کے اسمبلی کے سامنے مثال موجود ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کے بعد تھوڑا اس کو ڈیلے کیا گیا۔ ہم لفظ یہ نہیں کہتے کہ ڈیلے کرے، بلکہ ایم کیو ایم کیا کہتے ہیں کہ آج سے 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد یہ آپ سینسس کا اعلان کر دیں۔ سینسس کا اعلان کرنے کے بعد طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 4 مہینے چاہیے ہوتی ہے حلقہ بندیوں کے لیے۔ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ 4 مہینے کے معاملات کو ایکسکیوز کرے اور اسے 3 مہینے اور 2.5 مہینے میں مکمل کرے۔ تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اگر نومبر کے فرسٹ ویک میں الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اگر دسمبر اور جنوری میں الیکشن ہو جائے گا نیو ڈیجیٹل سینسس کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کراچی بلکہ پورا سندھ، بلوچستان اور کے پی کے جو ڈیجیٹل سینسس کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے، وہ تمام میں اعتبار اور اعتماد میں اضافہ ہوگا اور تمام لوگ مل کر کے پہلا ساتھ آگے بڑھیں گے۔ امین بھائی، اس میں ایک قانونی آئینی رکاوٹ بھی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو جو سیٹیں بڑھیں گی یا کم ہوں گی وہ آئین میں بھی ترمیم کرنی پڑے گی نا۔ اگر کراچی کی سیٹیں بڑھتی ہیں اور لازماً بڑھیں گی تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، جس طرح ماضی میں ہوا تھا۔ پنجاب کی سیٹیں بڑھتی ہیں کیونکہ نئی حلقہ بندیوں کا جو اصول طے کیا جا رہا ہے وہ بھی تو دو الگ الگ چیزیں۔ جی، اگر صوبوں کے درمیان آبادی بڑھتی ہے تو ہمیں چانس یہ نظر آتا ہے کہ آپ کو اسمبلی میں معاملات لے کے جانے پڑیں گے، اور اگر صوبوں کے درمیان آبادی نہیں بڑھتی اور انٹر پروونشل، یعنی کہ اگر کراچی اور سکر کی آبادی بڑھ جاتی ہے یا لاہور اور پنڈی کی آبادی بڑھتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں اسمبلی میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود اس کو مینیج کر سکتا ہے۔ تو بظاہر مجھے ایسا نظر آتا ہے
کہ شہروں کی آبادی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، صوبوں کی آبادی بظاہر مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ آگے پیچھے ہوگی، اس لیے دیر از نو اینی چانس کہ آپ اس اسمبلی میں لے کے جاؤ، کوئی آئینی اور قانونی مشکلات پیدا ہوں گی۔ نہیں، یہ تو ایک امین صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ایک آپشن ہے نا، ابھی تو یہ بات مفروضے پہ ہے، لیکن جو حکمت عملی آپ ہیں اس کے متعلق تو آپ بیچ منجھدار پھنس جائیں گے، اور کیا یہ ایک نیا آئینی بحران نہیں ہو جائے گا؟ اسمبلی ہوگی نہیں، آئینی ترمیم ہوگی نہیں، اور انٹر پروونشل آبادی بڑھ چکی ہوگی۔ اب میرا خیال ہے کہ اگین جب آپ نے میں نے آپ کے پہلے سوال کا جو جواب دیا، آپ نے کہا یہ معروضے پہ میرا خیال آپ نے کہا کہ یہ نظر آتا ہے، تو آپ نے جو سوال کیا ہے میرا خیال یہ بھی معروضے پر ہے، تو لیٹس کنکلوڈ دا تھنگ کہ آج سے 2 دن یا 4 دن کے بعد مردم شماری کا اعلان کر دیا جائے، اور اگر جو چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ دوبارہ بیٹھا جا سکتا ہے، سر جوڑ کر میں تمام سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھے، مقتدر حلقے بھی آپس میں بیٹھے، اور ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وین دیر از اے ول دین دیر از اے وے، ہم آپس میں بیٹھ کر کے افہام و تفہیم کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، جمہوری طریقہ کار کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق معاملات کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ یہ فرمائیں کہ موجودہ حکومت تو اس موڈ میں نظر نہیں آتی کہ وہ 8-9 تاریخ کو جب اسمبلی توڑے گی تو اس وقت تک مردم شماری کا اعلان کرے گی، تو اب آپ کی ڈیمانڈ بظاہر لگتا ہے کہ نگران حکومت سے ہوگی، تو نگران حکومت کو یہ اہم فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ CCI میں سے منظوری لے کر اس کے نتائج کا اعلان کرے اور اگلے مراحل طے کرے۔ نہیں ارشاد بھی ایسا نہیں ہے، ہم موجودہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم موجودہ حکومت کے پارٹنر ہیں، ہم نے موجودہ حکومت کے جسے کہتے ہیں بیگیج اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، ہم ان کے اچھے اور برے وقت، سرد اور گرمی میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ تو ہماری کیا خواہش ہے کہ کراچی کے عوام کی کیا خواہش ہے، حیدرآباد کے عوام کی کیا خواہش ہے کہ جسے کہتے ہیں حقیقت پسندانہ طور پر شفاف طریقے سے مردم شماری کے انعقاد کو ممکن بناتے ہوئے اس کے رزلٹ کا اناؤنس کرایا جائے، نہ صرف رزلٹ کا اناؤنس کرایا جائے بلکہ فوری طور پر اس کو CCI سے اپروو کرایا جائے۔ اپروو کرانے کے بعد میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن پابند ہوتا ہے کہ وہ نئی مردم شماری کے حساب سے آنے والے انتخابات کو شفاف طریقے سے انعقاد ممکن بنائے، اور جس پارٹی کا بھی بیلٹ سے جو ووٹ برآمد ہوتا ہے اس پارٹی کو میرا خیال اکثریت کی بنیاد پر حکومت سازی کا حق دیا جائے۔ اچھا، سب کا حکومت کے اب جب آپ اتحادی تھے تو آخری دنوں میں آپ لوگ ان کے تمام اتحادی، آپ بھی ان میں شامل تھے، یعنی MQM بھی شامل تھی، یہ کہتے تھے کہ سابقہ حکومتی ناکامیوں کا بوجھ اٹھا کر ہم اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ موجودہ 1.25 سال کی جو اتحاد ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی ایسی رہی ہے کہ جب آپ عوام میں جائیں گے تو آپ کو پذیرائی ملے گی اور خوش دلی سے ووٹ دیں گے آپ کو؟ دیکھیں، یقیناً میرا خیال ہے کہ جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال اپریل مئی جون جولائی میں تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ جنوری یا فروری میں جو صورتحال تھی اس صورتحال میں تبدیلی آئی ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے کہ جب اپریل میں حکومت ختم ہوئی تھی تو $14 بلین جو ہے میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں دونوں پرائیویٹ اور سرکاری ملا کے موجود تھا، آج بھی یہ صورتحال موجود ہے۔ ہمیں اچھا لگا جب ہم نے دیکھا کہ ڈالر کے ریٹ 15 روپے کے 16 روپے کم ہوا، یہ ایک اچھی شروعات تھی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت میں بھی 9 روپے کم کیا گیا ہے، لیکن یقیناً مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یس، حکومت کی کوشش ہونی چاہیے کہ دیر شوڈ بی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، اسٹیبل طریقے سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سب سے اچھی بات یہ کہ چونکہ MQM پاکستان عوام اپنے کارکنان ووٹر سپورٹر کے درمیان رہتی ہے، ان کے آواز میں آواز ملا کر ان سے کندھے کے ساتھ کھڑی رہتی، کندھے سے کندھے ملا کر کھڑی رہتی ہے، ان کے ایشوز پہ بات کرتی ہے، تو ہم پچھلے میرا خیال ہے کہ 3 اور 3.5 دہائیوں سے اربن سے کامیابی حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ کراچی کے عوام کے لیے جب ہم نے مردم شماری کا ایشو ہو، سیوریج کا معاملہ ہو، پانی کا معاملہ ہو، یا جاب کے حوالے سے بات ہو، تو ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ جب ہم عوام کے درمیان جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ پتنگ کے اوپر نشان لگا کے دوبارہ MQM پاکستان کے اسمبلیوں میں بھیجیں گے۔